میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یعنی دعوی ورک جو ہے، جس کو میں نے کہا قرآن کے میسج کو اسپریڈ کرنا، کنوے کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کے دو بڑے فیز ہیں. دو بڑے فیز ہیں. یعنی یہ کام ایک تو ہوا پہلے زمانے میں جبکہ ٹریڈیشنل ایج تھا، وہ ایک اب کرنا ہے جبکہ سائنٹیفک ایج آ چکا ہے، کمیونیکیشن کا ایج آ چکا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں خطاب فرمایا تھا صحابہ کو، آخری زمانہ تھا آپ کا وہ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فعدوا عنی، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے مین کائنڈ کے لیے، تو تم میری طرف سے پہنچا دو، عدوا عنی، ادا کر دو میری طرف سے. یہ ہے، اس کو میں کہوں گا ادائے کلمہ، یعنی اللہ کے بات کو سب تک پہنچانا. اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث ہے، جس حدیث میں ہے کہ بعد کے زمانے کے لیے، لیٹر پیریڈ کے لیے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا غبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یعنی ایک زمانہ آئے گا جبکہ زمین کا کوئی چھوٹا گھر یا بڑا گھر، ہر گھر، چھوٹے گھر میں، ہر بڑے گھر میں کلمہ پہنچ جائے گا، یعنی ورڈ آف گاڈ پہنچ جائے گا. اب دیکھیں یہ اس کو سوچتے ہوئے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ دو فیزز ہیں. ایک فیز ہے جس کو کہا گیا ہے ادائے کلمہ، دوسرا فیز ہے اس کو کہا گیا ہے ادخال کلمہ. ادخال کلمہ، ادائے کلمہ کیا ہے؟ وہ پری کمیونیکیشن ایج کے لیے، پری پرنٹنگ ایج کے لیے، یعنی جو فرسٹ پیریڈ اسلام کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آیا 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا، اس وقت نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، اس وقت نہ کار تھا نہ ہوائی جہاز تھا. تو اس وقت انسان کی کوشش سے باتیں پہنچتی تھیں، بول کر کے، پیام سے چل کر کے. اس زمانے میں ایک کام ہوا دعوت کا، جس کو کہا گیا ادائے کلمہ، فعدوا عنی. ایک کام وہ ہے جو ہوگا بعد کے زمانے میں، کمیونیکیشن کے زمانے میں، ادخال کلمہ. کیونکہ ادخال کلمہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر گھر میں ورڈ آف گاڈ کا پہنچ جانا، ہر گھر میں کلمہ کا پہنچ جانا. تو ہر گھر میں کب پہنچے گا؟ جب کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہوگا. اس زمانے میں 7 سینچری میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہر گھر میں آپ پہنچا سکیں ورڈ آف گاڈ کو، پاسبل نہیں تھا. چاچا تاریخ میں آتا ہے کہ اقوام بن نافع جو تابعی تھے وہ روانہ ہوئے، عرب سے پہنچ گئے افریقہ تک اور پھیلائے اسلام کو انہوں نے. تو وہاں پر جو پہنچے، اٹلانٹک جو سمندر ہے، اٹلانٹک کے کنارے، اب سمندر بہت ہی بڑا سمندر ہے اٹلانٹک، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اٹلانٹک ادھر کیا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر امریکہ ہے، بیچ میں اٹلانٹک ہے. اٹلانٹک اوشن کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کچھ لوگ ہیں تو میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیتا. مطلب ان کے اسپرٹ کو دیکھیے، اسپرٹ کو. یہ نہیں مطلب ہے کہ سمندر کو کوئی آدمی گھوڑے سے یعنی پار کر سکتا ہے. اٹلانٹک کو سمندر، اٹلانٹک اوشن کو آپ گھوڑے سے پار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اسپرٹ، اس میں اسپرٹ. تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اٹلانٹک ادھر بھی انسان رہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے ایک مثال دی کہ ٹریڈیشنل ایج میں صرف ادائے کلمہ پاسبل تھا،
ہر گھر میں ہر انسان تک، ہر عورت اور ہر مرد تک میسج پہنچ جائے اللہ کا، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اٹ ریکوائرس انٹرنیشنل کمیونیکیشن. تو جب کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا تو یہ ہے، اس کے لیے پریڈکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب کہ ایسے سادھن ہو جائیں گے، ایسے سورسز ہو جائیں گے کہ یہ پاسبل ہو جائے گا کہ ہر گھر میں خدا کا ورڈ، خدا کا کلمہ داخل کر دیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے فرسٹ فیز، ایک ہے فائنل فیز. ایک ہے فرسٹ فیز آف دعویٰ، دوسرا ہے فائنل فیز آف دعویٰ. اب میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ہسٹری میں ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصحاب رسول، کمپینینس آف دا پرافٹ. یہ رسول اللہ کے کنٹمپریری بلیورز تھے، جو رسول اللہ کے کنٹمپریری بلیورز تھے، جو ڈائریکٹ آپ پر ایمان لائے، ان کو ہم کہتے ہیں اصحاب رسول. ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے اخوان کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، وہ بعد کو آئیں گے. تو تم تو میرے کنٹمپریری ہو، وہ بعد کو آئیں گے اور دین کا کام کریں گے. اب دیکھیے کہ دو گروپ ہوئے، ایک گروپ ہوا اصحاب رسول، ایک گروپ ہوا اخوان رسول. اخوان رسول مانے بردرس آف دا پرافٹ. اصحاب رسول کا مطلب ہے کمپینینس آف دا پرافٹ. تو حدیث کے مطابق دو گروپ ہوئی ہے، اصحاب رسول اور اخوان رسول. دو ٹیم کہہ سکتے ہیں آپ، دو ٹیم. کو دعوی ورک جو ہے ایک اس زمانے میں کیا جانا طے تھا جب جو کہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا، یہ اصحاب رسول نے کیا اور آپ کے بعد آپ کے دوسرے بلیورز نے کیا. اب جو زمانہ کمیونیکیشن کا زمانہ آیا ہے، اب اسی کام کو گلوبل لیول پہ کرنا ہے، ہر گھر میں پہنچانا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دو ٹیم ہوئی حدیث کے مطابق، اصحاب رسول کی ٹیم اور اخوان رسول کی ٹیم. اس کو میں اگر نام دوں تو میں کہوں گا کہ پروفیٹک ٹیم 1 تو صحابہ تھے، پروفیٹک ٹیم 2 یہ اخوان ہیں. جن کو ہم کہتے ہیں اصحاب رسول وہ تھے پروفیٹک ٹیم 1، جن کو ہم کہتے ہیں اخوان رسول وہ ہیں پروفیٹک ٹیم 2. اس کو آپ سمجھ لیجیے. حضرت عمر نے کہا تھا، صحابہ جو تھے ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ خیر امت آیا ہے. خیر امت جو قرآن مجید میں ہے وہ صحابہ کے لیے، اصحاب رسول کے لیے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. مطلب جو خیر امت میں شامل ہونا چاہے تو ان کے جیسا کام کرے، جو انہوں نے کیا وہی وہ بھی کرے. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، بائی برتھ نہیں کوئی ہو جاتا اس میں سے شامل. تو جو ویسا کرے گا تب وہ اس کو وہ اسٹیٹس ملے گا. تو یہ تھا اصحاب رسول کے بارے میں. چنانچہ جنہوں نے نہیں کیا وہ منافق بن گئے. آپ جانتے ہیں مدینے میں کئی سو ایسے لوگ تھے جن کو منافق قرار دیا گیا، یعنی وہ رسول اللہ کے معاصر تھے، انہوں نے ایمان بھی لائے تھے، وہ رسول اللہ کو دیکھا بھی تھا انہوں نے، پھر بھی وہ صحابہ کے فیس میں شامل نہیں ہوئے. وہ تو انہوں نے اس کنڈیشن کو پورا نہیں کیا ہے عمر کے کہانی کو بتا دو. تو دیکھیے دو گروپ ہیں اسلام کی ہسٹری میں، یعنی پروفیٹک ٹیم 1، پروفیٹک ٹیم 2.
تو پروفیٹک ٹیم 1 جو ہے وہ ہے اصحاب رسول. وہ گزر چکے, انہوں نے اپنا کام کیا, وہ اللہ کے رحمت کے سائے پہنچ گئے. اب دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوسری اپرچونیٹیز ہمارے سامنے ہے. دوسری اپرچونیٹی وہ کیا؟ اخوان رسول بننا. یا بھی وہی بات ہے کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامه فلیعد شرط اللہ کیا. جو اخوان رسول میں شامل ہونا چاہے تو اس کی شرط کو پورا کرے وہ. اور شرط کیا ہے؟ ادخال الکلمہ فی کل البیوت. حدیث کے مطابق صحابہ بھی صحابہ اس لیے بنے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مشن میں ساتھ دیا. جو مشن تھا رسول اللہ کا وہ دعوت کا مشن تھا. داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو رسول اللہ کا مشن جو تھا وہ دعوت کا مشن تھا. اس مشن میں جن لوگوں نے جان سے مال سے ساتھ دیا, اس کو اپنا کنسرن بنایا, تو وہ اصحاب رسول کہے گئے. رسول اللہ کے مشن میں ساتھ دینے کی وجہ سے وہ اصحاب رسول بنے. اسی طرح سے اخوان رسول وہ بنے گا اللہ کے نزدیک جو رسول اللہ کے اس مشن کو پھر ریوائیو کرے گا اس دور میں. ایج آف کمیونیکیشن میں جو اس کو ریوائیو کرے گا وہ اخوان رسول بنے گا. کیونکہ ایج آف کمیونیکیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ ہر گھر میں پہنچ جائے گا اللہ کا کلمہ. ہر گھر میں کیسے پہنچ جائے گا؟ اٹ ریکوائرس انٹرنیشنل کمیونیکیشن. تو جب تک گلوبل لیول پر کمیونیکیشن کا زمانہ نہ آ چکا ہو آپ اس رول کو ادا نہیں کر سکتے. تو آج ہم جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ یہی زمانہ ہے. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دعوی ورک جو ہے اس کے 2 آسپیکٹ ہیں. ایک ہے دعوی ورک کا انفراسٹرکچر, ایک ہے دعوی ورک کی ڈیوٹی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. دعوی ورک کا انفراسٹرکچر ایک ہے دعوی ورک کی ڈیوٹی. تو انفراسٹرکچر کیا ہے؟ انفراسٹرکچر یہ ہے کہ دنیا میں وہ کنڈیشن پیدا ہو چکی ہو کہ آپ دعوی ورک کر سکے گلوبل لیول پر. مثلا دیکھیے آپ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا ہے, پرنٹ میڈیا کا زمانہ آ گیا, الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے, اور ساتھ ساتھ فریڈم آف ریلیجن آ چکی ہے. لوگوں کے اندر بہت اسپرٹ آ گئی ہے کہ باتوں کو جانیں, جسے ہمارا بڑا یعنی ہمارا یہ ایکسپیرئنس ہے کہ جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں, ہماری ٹیم جہاں جاتی ہے تو لٹریچر لے کر جاتی ہے, اسلامک لٹریچر, قرآن کے ٹرانسلیشن. تو لوگ یعنی اردو زبان میں کہیں گے لوگ لوٹ لیتے ہیں. کیوں؟ اسپرٹ آف انکوائری کا زمانہ یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے, اور دعوی ورک ایز اے ڈیوٹی انجام دیا جاتا ہے بلیورس کی طرف سے. تو اب جو جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے میں آپ دیکھیے, میں آج سے نہیں کم سے کم 60 برس سے دعوت کے دنیا میں ہوں. آج سے تقریباً 60 برس پہلے میں آلبرٹ میں تھا, تو وہاں پر ایک بک فیئر ایگزیبیشن لگی تھی, ایگزیبیشن. تو وہاں ہم نے ایک بک اسٹال لگایا تھا, اسلامی بک اسٹال. تو اس میں بہت بڑا ایک بورڈ لگایا گیا تھا. اس زمانے ہمارے ایک ساتھی تھے یوسف صاحب, یوسف آرٹسٹ. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو ان سے میں لکھوایا تھا ایک بہت بڑا بورڈ, بہت ہی بڑا, گیٹ سے دکھائی دیتا تھا وہ. تو وہ قرآن کی ایک آیت کا ٹرانسلیشن تھا. رہنمائے زندگی. قرآن کی ایک آیت ہے واللہ یدعو الی دار السلام. تو اس کا ٹرانسلیشن تھا, بس بولڈ لیٹرز میں تھا, اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس. اینڈ ٹو دا ہوم آف پیس. اس وقت سے میں دعوت کی فیلڈ میں ہوں, دعوت کر رہا ہوں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آپ اور زیادہ
تھرل پیدا ہو اور زیادہ جوش پیدا ہو اور زیادہ یعنی دھوم کے ساتھ یہ کام کریں آپ کہ خدا کا ایک کام جو ہونا تھا ہسٹری میں اس کو ادخال کلمہ حدیث میں کہا گیا ہے, یعنی کنویئنگ دا ورڈ آف گاڈ آن گلوبل لیول. ادخال کلمہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنویئنگ دا ورڈ آف گاڈ آن گلوبل لیول. یہ ایک ہسٹری میں ایک کام ہونے والا تھا جس کو پریڈکٹ کیا گیا تھا حدیث میں, اور وہ آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس پر سپر شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں لوگوں نے ادائے کلمہ کیا تھا, اور بہت بڑا کام تھا. وہ جڑ جمائی تھی انہوں نے, جڑ. تو دیٹ واز فرسٹ فیز آف دعویٰ ورک. دیٹ واز فرسٹ فیز آف دعویٰ ورک. اب جو جس کو میں کہہ رہا ہوں ادخال کلمہ, اٹ از دا فائنل فیز آف دعویٰ ورک. یعنی گلوبل لیول پر خدا کے کلام کو پھیلانا, یہ ہے فائنل فیز آف دعویٰ ورک. تو یہ ہے سپر بلیسنگ کا موقع, سپر بلیسنگ کا موقع. میں سمجھتا ہوں کہ آخری سب سے بڑی بلیسنگ جو خدا کی طرف سے مقدر ہے وہ یہی ہے کہ ایسی ٹیم ابھرے جو ادخال کلمہ کرے. جو ادخال کلمہ کرے. ایک ٹیم ابھری 7 سینچری میں, اور دوسری ٹیم جو ہے ابھرے گی 21 سینچری میں. حتمن نے وہ جو بات کہی تھی وہ 7 سینچری میں کہی تھی, منصر رہو یکون مثل لمہ فلیعد اللہ کیا. اب 21 سینچری میں میں کہوں گا کہ جو لوگ, جو بلیورز چاہتے ہیں کہ اخوان رسول کے لیے وہ اخوان رسول کی لسٹ میں ان کا نام درج کیا جائے, تو وہ یہ کام کریں, ادخال کلمہ والے کام. یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اخوان رسول کا درجہ ملے, وہ ادخال کلمہ والے کام میں اپنے آپ کو لگا دیں. یعنی اسلام کا گلوبل ڈسیمنیشن, اسلام کی گلوبل پریچنگ, اسلام کا گلوبل لیول پر اسلام کے پیغام میسج کو پہنچانا, یہ بہت ہی کلیئر بات ہے, بہت ہی کلیئر بات ہے. دیکھ قرآن میں ایک آیت ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یعنی بلیورز جو ہیں, یہ مومن جو ہیں, رسول اللہ کی جو امتی ہیں, ان کو کہا گیا ہے امت وسط. امت وسط جو ہے, اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ افضل امت, یہ بالکل غلط ہے. وسط کا معنی افضل نہیں ہے, وسط کا معنی بیچ, مڈل, یعنی مڈل کمیونٹی. وسط کا معنی افضل نہیں ہے. تو امت وسط کس لیے ہے؟ یہ اہل ایمان یا امت محمدی, وہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی بیچ کا, رسول کو اینجل سے آیا, تو رسول نے پہنچایا اپنے کنٹمپریری مسلمس جو تھے, کنٹمپریری عالمان تھے ان کو. اب انہیں پہنچانا ہے دوسرے لوگوں پر جو کہ ابھی تک محروم ہے اس سے. تو یہ بیچ کے ہیں, رسول اور لوگوں کے بیچ میں ہیں. یہ بلیور کمیونٹی ہے, بلیور کمیونٹی عام انسانوں اور رسول کے بیچ میں ہے. یہ رسول سے لینا اور لوگوں تک پہنچانا, یہ امت وسط. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے چیپٹر 25 میں, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
لوگوں سے جہاد کرو، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے. اس کا ٹرانسلیشن کیا کر دیا کہ فائٹ ود دیم، یعنی ان سے لڑو. یہاں لڑے کوئی بات نہیں ہے، جب قرآن ہے یہاں پر تو لڑے، قرآن سے لڑیں گے آپ، قرآن کوئی. لیکن تفسیروں میں لکھا ہوا باقاعدہ لڑو. تو آپ تو لڑو کیا بن گیا کہ یعنی جو آج کل ملٹری چل رہی ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا ہم اس آیت کو فالو کر رہے ہیں. تو مجاہدہم بہ جہادت کبیرہ کے معنی ہیں کہ ساری اپنی انرجی لگا دو. یہاں جہاد کے معنی ہے کہ یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کا ڈالو، اپنی ساری انرجی لگا دو قرآن کے میسج کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے میسج کو پھیلانے کے لیے. انتم شہداء اللہ فی الارض، یعنی بلیور جو ہے وہی وٹنس ہے خدا کی طرف سے انسانوں کے سامنے. تو جو لوگ یہ کریں گے، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کریں گے، جو اپنی انرجی لگا دیں گے، اپنا ٹائم، اپنا منی، سب کچھ اس مقصد کے لیے کہ گلوبل لیول پر خدا کا میسج لوگوں تک پہنچ جائے. کیوں؟ اب قیامت جو اس پر میں نے کئی آیتوں حدیثوں کو لے کر کے لکھا ہے کہ سارے سائنس بتاتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. اینڈ آف ہسٹری از ویری نیئر. تو خدا کی یہ مرضی ہے کہ قیامت سے پہلے، یعنی اسرافیل کا سور جو پھونکا جائے گا اس سے پہلے، اکاؤنٹیبلٹی کا دن جو آنے والا ہے اس سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو اویئر کر دیا جائے، اویئر. تو دعوی ورک، یہ جو ادخال کلمہ جو ہے سارے گلوبل لیول پر، اس کا مطلب یہ کہ سارے انسان جو رہتے ہیں گلوب کے اوپر ان کو اویئر کر دینا کہ دیکھو خدا نے کیوں پیدا کیا تھا تم کو، کیا تم سے آگے کیا پوچھا جانے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سب ان کو بتا دیا جائے. تو جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو خدا نے انصار اللہ کا درجہ دیا ہے. انصار اللہ مانے ہیلپرس آف گاڈ، جو خدا کی مدد کریں. یہ جو ہے خدا کی مدد کی جو بات ہے صرف ایک ہی کام کے لیے آئی ہے. آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب جو فرض ہیں اس کے لیے کہیں نہیں ہے کہ تو نماز پڑھ کر خدا کی مدد کرو. نہیں، یہ جو ہے خدا کی مدد کرنا یہ دعوت کے لیے، دعوت کے لیے، یعنی انذار و تفسیر کا جو کام ہے اس کے لیے. تو یہ کتنا بڑا کام ہے کہ انسان خدا کا ہیلپر بنے. کتنی بڑی بات ہے. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون سا ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں کہ آپ خدا کا ہیلپر بنے. یہی لوگ جو ہیلپر بنیں گے انہیں کو قیامت میں سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. تو میں کہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ پروفیٹک ٹیم 1 ایک تھی، ان کو صحابہ کہا گیا، اصحاب رسول. اب پروفیٹک ٹیم 2 جو ہے وہ ہے اخوان رسول کی. اب جو لوگ اس زمانے میں ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے دعوت کریں گے، گلوبل لیول پر اسلام کو گلوبل لیول پر خدا کی بات پہنچائیں گے، گلوبل لیول پر قرآن کو پہنچائیں گے، قرآن کو، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے. کتنا بڑا درجہ ہے اخوان رسول کا. وہ وقت بالکل آ گیا ہے، وقت بالکل آ گیا ہے. اور چونکہ یہ آخری وقت ہے، اب اس کے بعد کوئی اور وقت نہیں آنے والا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مشن میں اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ تعالیٰ کا اس کا ریوارڈ پائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.